بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا روحانی ایک اپنی اسپرٹ کو بہتر کرنا۔ تو اب ہمارا آج ٹاپک چلے گا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سائنٹیفک پروف کچھ لینے کی۔ آپ کہیں گے کہ اس کا روحانیت سے کیا تعلق آ گیا بھائی؟ تو یہ میں کہوں گا کہ آپ کائنات کی جو کچھ بینیفٹ اللہ تعالیٰ ابھی دے رہے ہیں تو وہ سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ تو اسی کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، تو وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اب ہمارا ٹاپک چلتا ہے، تو ہم کوشچنر سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے 19ویں اور 20ویں صدی کے زمانے میں، اب سے پچھلی 2 صدیوں میں مغربی دنیا میں خدا کے منکرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کی ریزنز کیا تھی؟ کوئی ایسی ریزنز اب سوچیے کیوں ہوا ہے؟ اور 20ویں صدی کے نصف آخر میں خدا کے انکار کا یہ رجحان کمزور ہوا، اور اب آپ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو دیکھیے اور اپنا بھی دیکھ لیجئے کہ ریلیٹیولی پچھلی صدی میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے تھے، لیکن اب کم ہوئے، اور اب کئی لوگ واقعی خدا کو ماننے لگے۔ اس کے لیے آپ نے سنے ہوں گے کئی ایسے آرٹیکلز کئی سائنسدانوں کے، تو وہ مانتے ہیں ہاں بھی خدا ہے، لیکن ہے کیا یہ نہیں سمجھتے۔ لیکن چلو یہ تو سمجھتے ہیں کہ اب خدا کو ماننے لگے، یہ کیا ریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے امتحان میں بھی کیوں ڈالا؟ یہ وہی پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے کہ جو جنت کی طرف جا رہی ہے، تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں اور کبھی اچھے بھی آتے ہیں۔ تو یہ امتحان کی ضرورت کیا تھی بھی اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ نے اگر جنت میں ہی ڈالنا تھا ویسے ہی ڈال دیتا، تو کیوں کیا بھی؟ اس کا جواب قرآن مجید میں آپ کو ملے گا۔ پھر یہ کوشچن ہے کہ کائنات اور انسانی جسم کی ایک مثال سے آپ یہ خود ایک انالیسس کیجئے کہ کیا اس سے کسی خالق کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے ہمیں؟ یعنی سائنس سے ہمیں اصل میں یہ کوئی ایسا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہمارا انڈیکیٹر کوئی ملتا ہے کہ کوئی تعلق ہے ہمارا؟ میری بک میں اسی میں ایک ایمان اور آزمائش کا کہ پورا مضمون تھا، کہ جس میں یہ عرض کیا تھا کہ عبداللہ ایک کوئی ذہین اور مذہبی انسان ہے اور ایک مخصوص فرقے میں پیدا ہوا تھا۔ تو اس کی تعلیم و تربیت کے دوران اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی تھی کہ صرف اسی کا مسلک حق ہے اور باقی سب فرقے گمراہ اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن پھر عبداللہ کے ساتھ یہ کچھ معاملہ ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی وہ اپنے جس فرقے میں تھے تو وہی ان کو پتا چلا کہ یار ان کی یہ چیز غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ان صاحب نے یہ کیا کہ یہ قرآن پاک کا ایک پورا مطالعہ کیا، تو پھر ان کو غلطیاں سامنے آئیں، انہوں نے چھوڑا اور پھر کسی اور فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ یہ خود میری بک میں یہ پورا کیس اسٹڈی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل میں ابھی بھی تھوڑی دیر بعد عرض کر دوں گا کہ کیوں ہوا تھا۔ تو لیکن آپ خود ابھی آپ اسیسمنٹ خود کر لیں کہ کیا ریزن ہے، کس طرح سے انسان قرآن مجید کو پڑھے، چاہے وہ انہی کے فرقے کے اسکالر نہیں ترجمہ کیا اسی کو پڑھ لے، تو آپ کو خود یہ آ جاتا ہے کہ واقعی یار یہ چیز غلط ہے۔ تو اصل امتحان یہی آتا ہے زندگی کا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ غلط آئیڈیاز بھی آ جاتے ہیں، کچھ پازیٹیو بھی آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے اچھا یار یہ غلطی ہے۔ اب یہ ایک صاحب، ایک دوست عبداللہ، جن کے میں تفصیل آپ کو بیان کی ہے، تو انہی کی میں آپ سے آگے عرض کرتا ہوں کہ کیا ایگزامپل سے ان کو سمجھ میں آئی چیز۔ آئیے اب ہم سائنٹیفکلی سوچتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سٹارٹ کے لیے پہلے سائنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ہے کیا۔
دیکھیے کہ کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ ساری گاڑیاں یہ جتنی اس وقت بنی ہوئی ہیں، بلڈنگز بنی ہیں، کمپیوٹرز بنے، کیا یہ آٹومیٹیکلی خود بن سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے ہاں جی مشینیں بنا لیتی ہیں، لیکن مشین کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرک کوئی انسان ہی کرتا ہے نا، تبھی جا کے وہ مشین چلتی ہے، ورنہ مشین بند ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انرجی بھی تو کوئی انسان ہی ڈالتا ہے نا، تبھی چلتا ہے سلسلہ۔ آرکیٹیکٹ، انجینئرز، سافٹ ویئر ڈیولپرز، یہ جتنے ہیں یہ کیا آٹومیٹیکلی خود بن جاتے ہیں؟ آپ خود سائنٹیفکلی خود سوچ لیں۔ اب آپ ذرا سائنٹیفکلی بگ بینگ تھیوری کو آپ اگر پڑھ لیجئے، یہ خود ایک سائنسدان نے یہ ریسرچ کی تھی، اور انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہاں بھئی یہ کائنات ایسے ہی خود بخود نہیں بنی، بلکہ ایک بگ بینگ کچھ نہ کچھ ایک ایسا ہوا تھا کہ یہ مٹیریل جتنی کائنات کے اندر ہے یہ پورا ایسا ایک ہوا تھا کہ سب ٹکڑے بن گئے تھے، اور تب جا کے یہ پورے ستارے اور سیارے بن گئے۔ یہ ان کی تھیوری ہے۔ تو ذرا خود سوچئے یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ آج آپ چیز کو ابھی آپ بنا لیں فکس کر کے تو وہ فکس نہیں رہتی ایسے، جب تک کچھ نہ کچھ اوپر کوئی چیز ٹکرائے تب تک ٹوٹتی نہیں ہے۔ سائنٹیفکلی آپ خود سوچ لیں۔ نیوٹن کی جو تھرڈ لا ہے آپ نے فزکس میں پڑھ چکے ہوں گے، وہ یہی کہتے ہیں کہ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہوتی ہے، کہ یعنی جب ایکشن ہوتا ہے تو تبھی ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے مثال کے طور پر یہ وہی ایگزامپل ہے کہ گاڑی ہے، تو گاڑی میں آدمی اس میں پاؤں رکھے تو تبھی وہ چلتی ہے، ایسے نہیں چلتی۔ اب ذرا خود سوچ لیں، اپنی گاڑی کو آٹومیٹیکلی بنتی ہے، اچھا بن گئی تو پھر یہ خود آٹومیٹیکلی چلتی ہے؟ نہیں جی، اس کے لیے ٹریگر آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انجن کے اندر، تو پھر تب جا کے گاڑی چلتی ہے، ایسے نہیں چلتی۔ تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا یہ اتنی بڑی کائنات کی یہ پوری مشینری پوری بن گئی تو یہ کیا خود بخود بن گئی؟ اور یہ خدا کیسے بن گیا؟ اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ تو اس کے لیے کئی آئیڈیاز لوگوں کے، یہ فلسفیوں کے آئیڈیاز آئے، اے بی سی ڈی۔ اب ذرا اس کے لیے میرے ایک دوست نے، ابو یحییٰ بھائی نے اس کا کی مثال دی کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ ہوا یہ کہ ان کو ایک بیٹی نے پوچھا کہ بھی یہ بتائیے کہ خدا خود کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ ذرا خود سوچئے کہ آپ یہ کس طرح سے آپ پڑھتے ہیں انگلش میں؟ جی اے بی سی ڈی ای ایف، تو کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سٹارٹ آپ اے سے کرتے ہیں، تو بھی اے سے پہلے کیا تھا؟ تو بیٹی نے کہا کہ نہیں جی وہ خود ہی بناؤ، خود ہوگا، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ کبھی دیکھیے کہ کائنات کی بھی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے واقعی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی تھا، اور وہ خود انبیاء کرام علیہ السلام نے بتا دیا کہ واقعی وہ تھا، اسی نے ٹرک کیا تو یہ پوری کائنات بنی۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید کے اس ترجمے کو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 164 ہے، وہیں کا ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ٹرک کرتا ہے، وہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کی تبدیلیاں کرتے ہوئے اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیاں، جنہیں آج کل کہہ لیں سمندری جہازوں میں،
اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں کی تبدیلی میں ہواؤں کی، اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سے ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔